السلام علیکم دوستوں، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت کیسی ہے؟ تو آج میں اپنے دوستوں کے لیے ایک بڑی زبردست، بہت زبردست واقعے کے اوپر آج بیان کرنے والا ہوں۔ میرے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور دوستوں میں بتائیے گا، شیئر کیجیے گا، کامنٹس کیجیے گا۔ کوئی کمی رہ جائے تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ تو دوستو، آج کی جو ہم اپنی ویڈیو بنا رہے ہیں، یہ ہے جی گریٹسٹ جرنی ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ۔ تو یہ جو مہینہ چل رہا ہے، یہ مہینہ ماہ رجب کا ہے، اور ماہ رجب کا مہینہ اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا ہے۔ تو دوستو، اس مہینے میں جو واقعات ہوئے وہ بڑے زبردست تھے، اور اس واقعے میں، ان واقعات میں کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے جو انسانی سمجھ سے باہر، جیسے کہ اس مہینے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ مہینہ میرا ہے۔ تو اس مہینے میں انسانوں کی سب سے بہترین سیر جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی 7 آسمانوں کی، تو وہ اسی مہینے میں ہوئی۔ تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں شب معراج۔ تو اس شب میں آپ نے 7 آسمانوں کی سیر کی، کائنات کی سیر کی، اور غرض یہ ہے کہ ہر اللہ تعالیٰ نے وہ راز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولے جو کہ عام انسان کے لیے نہیں کھلتے، صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولے گئے۔ لیکن اس سیر سے پہلے جو واقعات رونما ہوئے وہ بھی ذرا سمجھنے والے ہیں۔ اس سیر سے پہلے شہر مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہریت کا بائیکاٹ ہونا، شہر طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی ہونا، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اور شفیق اور دوست اور پروٹیکٹر حضرت ابو طالب کا دنیا سے جانا، اور ان کے بعد اماں خدیجہ جو ہماری ماں ہیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساتھ رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروٹیکٹر کی طرح ساتھ رہے، ان کا دنیا سے جانا بھی اس سیر سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو گزارش میری یہ ہے کہ جب مکہ میں حضرت ابو طالب بھی دنیا سے چلے گئے اور اماں خدیجہ بھی چلی گئی، تو مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہریت، ریزیڈنس شپ جو ہے وہ منسوخ کر دی، ختم کر دی۔ تو آپ کے پاس رہنے کے لیے کوئی شہریت نہیں تھی۔ ٹھیک اس وقت اللہ نے آپ کو سفر معراج کروایا، 7 آسمانوں کی سیر کروائی۔ اس سے پہلے کسی بھی انبیاء کرام کو یہ چیز نصیب نہیں ہوئی تھی۔ یہ 7 آسمانوں کا سفر نبوت کے 11ویں سال بعد ہوا۔ یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا، کیونکہ اس سفر سے پہلے آپ مکہ میں بہت سخت زندگی گزار رہے تھے، لیکن اس سفر کے بعد آپ نے مدینہ ہجرت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ایک بڑی حکومت قائم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں حکومت قائم کی تو اس کے بعد مسلمانوں کی راستے کھلتے چلے گئے۔ مسلمان مدینہ سے نکل کر مکہ اور عرب اور تمام جزیرہ نما عرب پر چھا گئے، اور پھر اس طرح آگے چل کے
بڑی سلطنت قائم ہوئی۔ تو دوستو میری میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم لوگوں کو آگاہی ہو کہ اس میں کیا ہوا۔ تو دوستو قصہ اس طرح، اور یہ مسلمانوں کی جسے کہہ لیں کہ شروعات تھی۔ تو ایک رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں سوئے ہوئے تھے تو جبرائیل آدھی رات کے وقت آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سیدھا جو ہے وہ خانہ کعبہ میں گئے۔ خانہ کعبہ میں جب لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو زمزم سے دھویا گیا، صاف کیا گیا۔
ایک وقت آیا کہ آپ اکیلے تھے، اور ایک آنے والے وقت میں ایک ایسا وقت آیا کہ آپ پورے کے پورے ساتھ ساتھ تھے، لیکن ہارون علیہ السلام جو تھے وہ بنی اسرائیل میں بڑے قابل احترام تھے، اور ان کو ان کے حالات اور واقعات اور جغرافیہ کے بارے میں بڑی معلومات تھی، لہٰذا حضرت موسیٰ کے کہنے پر اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو نبوت جو ہے وہ دی۔ اور آپ ایسے کہہ لیں کہ ہارون علیہ السلام اس بنی اسرائیل کے اسکالرز میں سے تھے، اور آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج اسرائیل
20 بار آیا ہے۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہارون علیہ السلام سے کو سلام کیا، اور پھر آپ سلام کا جواب آیا تو آپ پھر چھٹے آسمان کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کتنے
نے جبرائیل کو کہا کہ آؤ، تو جبرائیل نے کہا کہ سرکار میرے پاؤں میرے پر جل جائیں گے اگر میں نے اس حد کو کراس کیا